کیا جس میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی رکھ دی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور قلب مصطفیٰ پاش پاش نہیں ہو رہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حاصل کر کے اب ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یعنی اس کو اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فیض یاب نہیں ہو سکتے، یا اور میں آسان سی مثال دے دوں، اور آسان سی مثال، ایک آگ ہے، اس میں حرارت ہے، اور ایک پانی ٹھنڈا ہے۔ پانی چاہتا ہے میں آگ سے حرارت حاصل کر لوں، ایسا ہے نا، ہم چائے بھی بناتے ہیں اور دیگر کھانا وغیرہ پکاتے ہیں۔ اب پانی چاہتا ہے میں آگ سے حرارت حاصل کر لوں، انرجی حاصل کر لوں۔ پانی کو آگ کے اوپر ڈال دو گے، بات بن جائے گی؟ اونچی بولو، حرارت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں۔ اب پانی نے حرارت حاصل کرنی ہے آگ سے، تو ان دونوں کے درمیان ایک وسیلہ برتن آئے گا۔ کیا آئے گا جی؟ تھوڑا سوچیے بات میں یار، کیا آئے گا؟ اب برتن کے دو سائیڈز ہیں، ایک سائیڈ آگ کی طرف سے ہے، وہ آگ سے انرجی حاصل کرے گی، اور پھر دوسری سائیڈ جو ہے وہ پانی کی طرف ہے، تو وہ پانی میں ہیٹ ٹرانسفر کرے گی۔ اس طرح وسیلے سے پانی آگ سے انرجی حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ برتن جو ہے نا، برتن دونوں کے درمیان وسیلہ ہے۔ برتن کی ایک سائیڈ آگ کی طرف ہے، دوسری سائیڈ پانی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی وسیلہ کبریٰ بنا دیا۔ ان کی ایک رخ جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہاں سے فیض حاصل کریں، اور دوسرا مخلوق میں شامل ہیں، ان میں فیض پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے سرکار کے صدقے سے ہی ملا ہے۔ ہمیں قرآن ملا تو کن کے وسیلے سے ملا؟ تھوڑا سوچیے بات۔ ہمیں ایمان کی دولت ملی تو سرکار کے صدقے سے ملی۔ ہمیں اگر اسلام ملا تو سرکار کے صدقے سے ملا۔ ہمیں اگر رحمان بھی ملا تو سرکار کے صدقے سے ملا۔ ہمیں اگر رمضان بھی ملا تو سرکار کے صدقے سے ہی ملا۔ اب جس کے وسیلے سے ہمیں قرآن ملا، رمضان ملا، رحمان ملا، اس وسیلے نے یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی۔ ابھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی مکہ معظمہ میں گزاری۔ کتنی جی؟ 40 سالوں کے اندر اپنا کردار کیسا بنایا کہ پہاڑی پر کھڑے ہو کے سب کو بلایا ہے، اور یہ فرما رہے اگر میں تم سے کہوں پیچھے سے ایک لشکر نکل کے حملہ آور ہونے، مان جاؤ گے؟ اللہ، وہ پہاڑی اتنی بڑی نہیں تھی کہ پیچھے کوئی لشکر ہوتا تو ادھر والوں کو نظر نہ آتا، لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کی بات اگر اس سے بھی بڑی بات کرے گا ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ 40 سالوں میں ہم نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ کا لقب تھا صادق اور امین۔ کیا تھا جی؟ اونچی بولو۔ اور امین کیسے تھے؟ امین کیسے تھے کہ اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھا کرتے تھے۔
ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر سرکار جیسا کوئی امین نہیں ہے. آپ کا لقب ہوا صادق و امین. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے بھی کرواتے تھے، ادب و احترام بھی کرتے تھے، رسپیکٹ بھی کرتے تھے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، فلاح پا جاؤ گے. اب وہی جو صادق امین کہنے والے ان کے ہاتھوں میں پتھر نظر آ رہے ہیں، وہی راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، وہی راستے میں گڑھے کھود رہے ہیں، وہی آپ پر سنگ باری کر رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید مخالفت کے باوجود بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا تم تک جو دین کا پیغام پہنچایا، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر گامزن کیا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اجرت طلب نہیں کرتا. اگر اجرت مانگتا ہوں تو صرف اتنی، الا المودۃ فی القربی، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا. اور جہاں محبت ہو جائے وہاں نقص نظر، جو نقص تلاش کر رہا ہے اس کے اندر محبت، جس کے دل میں محبت ہے اس کے اندر نقص نظر نہیں آئے گا. یار میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آج ایک بندہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. اب جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، زانی، شرابی، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت بطاخور، قاتل، ڈکیٹ، سمنگلر، پتہ نہیں کتنے غلط کام کرنے والے. لیکن جو اس کو اپنا لیڈر مانتا ہے اس کی برائی مانتا ہے؟ وہ کہتا نہیں میرے لیڈر جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. بلکہ اگر اس کو کوئی عیب بھی بتلاؤ نا، اور تیرے لیڈر میں یہ عیب ہے، وہ عیب کو بھی اچھائی میں کنورٹ کرنے کی تبدیل کرے گا. ایک مرتبہ ایک بندہ ایک سیاسی جماعت کا بڑا حامی تھا. میں نے کہا یار تیرے لیڈر نے آج کیا کر دیا ہے؟ کہنا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھرے مجمع میں اس نے کہا تھا میں پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں. کہنا وجہ جھوٹ تو نہیں نا بولیا؟ یعنی اس نے اس کو بھی اچھائی کا رنگ دینے کی کوشش کی. حالانکہ جو گناہ کر کے اس پر فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے. اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے. ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچایا، تمہیں قرآن عطا کیا، تمہیں رحمان کا تعارف کروایا، تمہیں دولت ایمان سے سرفراز کیا. اس پر جو مجھے تکلیفیں آئیں، مشقتیں اٹھائیں، میں نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. بلکہ ایک آج کو آپ کو اور بڑی مزیدار بات بتلاؤں، ایمان افروز بات. ایک بندہ سیاسی لیڈر کوئی سیاسی جماعت بناتا ہے. ابتدا میں دیکھا ہوگا کہ وہ پیدل ہی ہے، بھی تو کھٹارا سی موٹر سائیکل، اور جب پارٹی ذرا پھر گاڑیاں تو پروٹوکول تو ہوٹر تو سب کچھ آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر
جنہوں نے دین کی اس تحریک کو چلایا، اور جب تحریک عروج پر پہنچی ہے تو اب خزانے کے اندر زکوٰۃ آ رہی ہے، صدقات آ رہے ہیں، بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ سارا کچھ اسی لیے کیا تھا، فرمایا یاد رکھو میں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حرام قرار دے رہا ہوں۔ لا اسالکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اگر اجرت طلب کرتا ہوں تو صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اور یہاں پر ایک بات میں بڑی ضروری عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جو سرکار کا خاصہ کہلاتی ہیں۔ عام بندے کو اس کی اجازت، اونچی بولو، میں سمجھانے کے لیے بتلانے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ ایک وقت میں مرد کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے؟ اونچی بولو ذرا، نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 8 بیویاں بھی رکھی ہیں۔ یہ سرکار کا خاصہ ہے، ہر بندے کو اجازت، اونچی بولو، ہر بندے کو اجازت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب فاطمہ الزہرا آئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، دوسری بیوی کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو، مومن کو ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن علی جتنی دیر میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تجھے دوسری بیوی کی اجازت۔ اچھا اب مجھے یہ بتلاؤ، کیا علی رضی اللہ کو قرآن کی آیت کا پتہ نہیں تھا؟ کھڑے ہو کے کیوں نہیں عرض کی یا رسول اللہ رب جب اجازت دے رہا ہے 4 کی تو آپ مجھے ایک پر کیوں پابند کر رہے ہیں؟ اعتراض نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتے ہیں ہمارے نبی مختار نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا کیا ہوا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں، ایک اور مثال دے دوں۔ ہم تکیہ لگا کے سو جائیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنا چاہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اونچی بولو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور کسی کو اجازت۔ اب ایک کہے کہ جناب نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو کر اٹھ کے وضو نماز پڑھ لیتے تھے بغیر وضو کے، تو میں بھی ایسے کر لوں، تو وہ اس کو اجازت، یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا تو پھر توڑ دیا، نبھا نہ سکے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اچھا صحابہ کرام اور ہمارے اندر جو مین فرق نظر ہے، ویسے تو ہم ان کے قدموں کی خاک کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، طاہرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، جو اسلام میں سزا ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہمیں دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قتل بھی کر کے آ جائیں تو اس کو چھپاتے ہیں،
کیوں جی حضرت صاحب؟ کوئی قاتل جج کے سامنے جا کے کہتا ہے میں قتل کیا، میں سزا دے دیو؟ وہ سزا سے بچنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، اپنا مکان بیچ کے لگا دیتا ہے بندہ بچ جائے۔ میں جب ریلوے میں جاب کی نا شروع، میرا ایک کولیگ تھا تو اس کے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اچھا، اس نے حضرت صاحب اپنا مکان سب کچھ بیچ باچ کے نا تو بیٹے کو بری کروا لیا، کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف ملتا نہیں، انصاف بکتا ہے۔ بری ہو گیا۔ یہ رام گڑھ کا رہنے والا تھا۔ یار ہم دنیا کی سزا سے تو بچ جائیں گے، اللہ کی سزا سے کیسے بچیں گے؟ جب بیٹا بری ہو گیا تو باپ اتنا خوش ہوا کہ بڑے عرصے کے بعد بیٹا ملا ہے، تو پروگرام بنایا کہ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر سوئیں گے۔ یا دونوں باپ بیٹا ایک چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، رات کو سانپ آیا ہے، بیٹے کو ڈس مارا، بیٹا مر گیا، باپ زندہ ہے۔ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے؟ صحابہ کرام میں یہ بڑائی تھی، ان سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً حاضر ہو جاتے، یا رسول میں پاک کر دیجیے۔ ہم برائی کر کے چھپاتے ہیں، آخرت کی سزا کا ڈر نہیں ہے ہمیں۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تو نے روزہ رکھ کے توڑا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھو۔ لگاتار سے پتہ کیا مراد ہے؟ 1.5 مہینے کے روزے رکھ لیے، ایک چھٹی کر لی تو پھر ایک سے شروع کرو۔ لگاتار 2 مہینے کے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ نہیں رکھ سکا تھا، 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول میں تو غریب آدمی ہوں تو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا بھائی جو رب کا پیغام تھا میں نے پہنچا دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ لے کر آئے۔ سرکار نے ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ جب وہ ٹوکرا انہوں نے پیش کیا، سرکار نے فرمایا اوے او کتھے گیا بندہ جن نے روزہ رکھ کے توڑیا سی؟ کھڑا ہو گیا، یا رسول میں ہی وہ گناہ گار ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جا، غریبوں میں تقسیم کر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ ٹوکرا چک کے پتہ کہنے یا رسول میرے نالوں بڑا غریب کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج 10 ذی الحج ہے، یعنی اس وقت کی بات ہے۔ آج ہم سب سے پہلا کام کریں گے، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے، پھر قربانی کریں گے۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں، گوشت ہے قربانی۔ ایک سے ابھی کھڑے ہو گئے، یا سر میں تے عیدوں پہلے کر کے آ گیا ہوں، ساڈے محلے چی غریب بڑے سی، میں کہا پہلے انہوں نے گھر گوشت پہنچا دیئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری قربانی قبول، اونچی بول دو، قربانی قبول۔ عرض کرنے کے یا سر میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، بکری کے بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونچی بولو۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی۔ اور عرض کرنے میرے پاس 6 مہینے کا ہے، فرمایا جا تو 6 مہینے دا کر دے، تیری قبول ہے، اور کسی نے اجازت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا کیا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اب
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو کافروں نے بڑا جشن منایا، بڑا خوش ہوئے، کہنے لگے اے ساتھیو چند دن اور صبر کر لو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو ان کا مشن آگے نہیں چلے گا۔ یہ چند دن کی بات ہے، جب لیڈر نہ رہا تو پھر تحریک بھی ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ چند دن کی بات ہے، ان کا آگے بیٹا تو کوئی ہے نہیں جو اس کو نسل کو آگے لے کے چلے گا، تو لہٰذا چند دن صبر کر لو۔ اعتراض انہوں نے کیا تو جواب رب العالمین عطا کر رہا ہے، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دی ہے، تو اپنے رب کی نماز پڑھ، قربانی کر، اور جہاں تک تیرے دشمن کا تعلق ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹنے والا ہے، تیرا تو ذکر ہر آنے والی گھڑی میں بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سرکار کا ذکر بلند کرنے والا کون ہے؟ اونچی بولو اور اونچی آواز سے بولو۔ یار مجھے ویسے نا بڑی حیرانگی ہوتی ہے، جن کے آنکھوں کے آگے تعصب کی اینک لگ جائے نا، پھر ان کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ یہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، کیونکہ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند کرنا چاہتا ہے تو کم کرنا چاہتا ہے، ارے تو اللہ سے لڑائی کر رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں تیرا ذکر بلند ہی ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا یہ کہتا ہے ان کی نسل نہیں چلے گی، تیری نسل تو قیامت تک جاری رہے گی، نسلیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خاصہ تھا وہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بات میری ذرا بڑے غور سے سننا، بڑے غور سے، جس کے لیے میں نے کہا نا اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ، لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اور یہ بات بھی سچی ہے، ہماری نسل ہمارے بیٹوں سے چلتی ہے۔ جب ہم بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو پھر ان کی نسل اسے آگے چلتی ہے، ہماری نسل ہمارے بیٹوں سے چلتی ہے۔ سرکار سے فرمایا لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ سرکار کا کیا ہے؟ اب ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا کہ بس یہی اہل بیت اطہار، باقی سب اہل بیت سے باہر نکال دی۔ یہ غلط بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کمبلی کے اندر لے کر دعا مانگی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، اس کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے باقی سب اہل بیت سے نکل گئے، یہی باقی رہ گئی۔ ارے بیویاں جو ہیں ان کو بھی اہل بیت سے نکال دیا۔ اللہ جن کا اہل بیت میں شامل ہونا قرآن سے ثابت ہے، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلَ الْبَيْتِ، بیویوں کو اہل بیت میں تو قرآن پاک نے شامل کیا ہوا ہے، ان کو نکال دیتے ہیں۔ بس جی یہی 5 تن رہ گئے۔ بھائی ان 5 تن کا پاک کو تو سرکار نے اپنی خصوصیت سے، اپنے اختیار سے، اپنی جو خاصہ طاقت دی گئی تھی، قوت دی گئی تھی،
پاور دی گئی سی اس سے اس کو شامل کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی سب کو نکال دیا جائے، یہ غلط بات ہے. جو ان کی افضلیت بڑی ہے تو بھائی ہم افضلیت سے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا. قرآن پاک میں جو فضیلت سورہ یاسین شریف کی ہے کسی اور کی ہے؟ بولو تو صحیح یار. تو اس کا مطلب ہم صرف سورہ یاسین کو مانگے بالی قرآن پاک کو چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی، سارا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے ہر صورت اپنی، ہر گلے را رنگ و بو دیگر جو سورہ یاسین کی خوشبو ہے وہ علیحدہ ہے، سورہ رحمان کی خوشبو علیحدہ ہے، سورہ اخلاص کی علیحدہ ہے، اور آیت الکرسی کی علیحدہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی خوشبو جدا ہے. ہر ایک کی خوشبو جدا جدا ہے، لیکن ہے سب کے سب قرآن کی آیتیں، ہم سب کو ماننے والے. اور میں یقین جانو آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سچا عقیدہ عطا کیا ہے، ہم سب کو ماننے والے ہیں. یار آخر میں چلتے چلتے ایک بڑی پیاری دلیل دے جاؤں، بڑی پیاری. حضرت صاحب آپ بازار سے 2 لاکھ روپے کا جوتا خرید کے لاؤ، کتنے کا؟ 2 لاکھ کا جوتا خرید اور اس کو اپنے سر پہ رکھ لو. میں کہتا ہوں آفا جی جوتا سر تے رکھے خیر تے ہے، آفا جی قیمتی بڑا آیا ہوئے. میں کہا بھائی پاہمیں 10 لاکھ دایا جو تیرا مقام پیر ہے گا بے سر اونچی بولو. اگر اس جوتے کو نسبت میرے آقا کے قدمین شریفین سے ہو جائے، اب اس کو ہم نالین پاک کہیں گے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور اگر جوتے کو نسبت میرے آقا سے ہو جائے، وہ ہمارے سروں کا تاج آ جائے، تو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ سب ان کو نسبت سرکار سے ہے، سب کے سب ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں.